بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 9th کلاس کا چیپٹر نمبر 5 ڈیزائننگ ویب سائٹ کے اوپر بات کریں گے، اور یہ ہمارا آج پہلا لیکچر ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہوا ہے، اور آن لائن خرید و فروخت، سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ، رزلٹ چیکنگ، ای میل بھیجنا، وصول کرنا، یہ تمام کام جو ہے وہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیسے انٹرنیٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے. جب آپ ویب سرور کو درخواست بھیجتے ہیں کسی بھی ویب براؤزر کو استعمال کرتے ہوئے، اس وقت آپ کو جو جواب ملتا ہے وہ HTML کی شکل میں ملتا ہے. HTML کیا چیز ہے؟ اب ہم HTML کو دیکھ لیتے ہیں کہ HTML اسٹینڈس فار ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. یہ ایک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے. HTML is the standard markup language for creating web pages. اور یہ ایک standard markup language ہے. standard کا مطلب ہم اس سینس میں لے رہے ہیں کہ کوئی بھی لینگویج میں اگر ہم ویب ڈیولپمنٹ کریں تو وہاں پر HTML کا کوڈ جو ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنے میں ملے گا. لاسٹ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بھی دکھا دوں گا، اس کا اگر ہم سورس کوڈ دیکھیں تو وہ بھی سارا HTML کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. HTML describe the structure of a web page. HTML جو ہے وہ ایک ویب پیج کے مکمل خاکے کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ہیڈنگ کہاں شو کرنی ہے، پیج کا کلر کیا ہوگا، بیک گراؤنڈ کلر کیا ہوگا، اس میں اگر پکچرز ایڈ کرنی ہے تو وہ کیا چیزیں ہوں گی. وہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے وہ اس میں بتائی جاتی ہیں. HTML elements tells the browser how to display the content. اور براؤزر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ HTML میں جو پیج ہے وہ کیسے ڈسپلے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ہم بک پر دیکھتے ہیں جی. فرسٹ اس نے سٹارٹ میں جو بات کی ہے انٹروڈکشن میں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہمارے پاس جو HTML ہے وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اور ویب براؤزر کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں. A web browser takes you anywhere on the internet. It retrieves information from other parts of the web and display it on your desktop or mobile devices. ویب براؤزر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کوئی چیز انٹرنیٹ سے سرچ کرتے ہیں، وہ آپ کو اس انفارمیشن کو حاصل کر کے ایک جگہ پر شو کرتا ہے. وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر شو کرے یا موبائل ڈیوائسز کے اوپر شو کرے، وہ آپ کا جو ہے وہ ویب براؤزر کہلاتا ہے. جیسا کہ ہمارے پاس ویب براؤزر اگر آپ دیکھ لیں تو گوگل کروم جو ہے یہ ایک ویب براؤزر ہے. اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم گوگل ٹائپ کرتے ہیں اور اس کو اوپن کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اس نے ہمیں گوگل اوپن کر دی ہے. اور یہاں پر اگر ہم نے مزید کوئی سرچ کرنا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ سرچ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک مکمل جو ہے وہ ویب براؤزر کی آپ کو ایگزامپل میں نے بتا دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مائکروسافٹ ایج جو ہے، یہ دیکھیں یہ والا بھی ایک براؤزر ہے جس کے اندر ہم مختلف جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیم ویسے ہی کام کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم گوگل کروم میں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح فائر فاکس ہے، موزیلا. ٹھیک ہے، یہ ساری ویب براؤزرز کی ٹائپس ہیں. ڈیفینیشن دیکھیں جی. ڈیفینیشن میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج HTML is a simple language to create web pages. There are two important terms that you need to understand in the name HTML: hypertext and markup language. HTML ایک سادہ لینگویج ہے جس کی مدد سے سادہ ویب پیج آپ تیار کر سکتے ہیں. یہ بہت پرانی لینگویج ہے. HTML میں دو اہم باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. ایک ہے ہائپر ٹیکسٹ اور دوسرا ہے مارک اپ لینگویج. ہائپر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے جی؟ The term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks. کسی بھی ویب پیج میں ہائپر لنک کو اسپیشل ٹیکسٹ کے طور پر ظاہر کروایا جاتا ہے جس کا مقصد کسی دوسرے ویب پیج پر منتقل کرنا ہوتا ہے. By clicking on the links you can move from one page to another. Hyperlinks are used to navigate on the World Wide Web. یعنی ہائپر لنک کی مدد سے آپ انٹرنیٹ پر سفرنگ کرنے کا جو ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں، جس سے آپ www لکھ کر جو ہے وہ آگے ویب کا ایڈریس دیتے ہیں اور آپ ورلڈ وائڈ ویب پر اس کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. مارک اپ لینگویج کیا ہے؟ A web page consists of a series of elements which are represented by tags. For example, if you need a paragraph of text on your web page, you use it as. اب مارک اپ لینگویج کیا ہے کہ ویب پیج میں بہت سارے عناصر کو ٹیگز کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ ٹیگ کی بھی ابھی آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ویب پیج پر ایک پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مندرجہ ذیل ٹیگز کی مدد سے لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سمپل سا جو ہے وہ ٹیگ کیا ہوگا. یہ سٹارٹ جو ہم نے کیا ہے لیس دین کے سائن کے ساتھ،
اور پھر ہم نے پی لکھا اور پھر لیس دین کے سائن کو ہم نے کلوز کر دیا اور لکھا رائٹ یور پیراگراف ہیئر. یہاں پر آپ اپنا پیراگراف ٹائپ کریں گے اور اسی طرح پھر آپ نے یہ لیس دین کے سائن کو لگایا, درمیان میں سلیش لگائی اور پھر آپ نے اس کو دوبارہ لیس دین گریٹر دین کا سائن جو ہے وہ آپ نے لگا دیا. تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا ایک ٹیگ. ٹھیک ہے جی. اس میں اب اس کو مزید ہم جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں جیسا کہ بک کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بک کے اندر یہ دیکھیں اس نے نیچے یہ ایگزامپل آپ کو دی ہے 5.1. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اس نے بتایا ہے کہ جو یہ آپ کے پاس پی کا ٹیگ ہے یہ آپ کے پاس اوپننگ ٹیگ ہے. درمیان میں آپ نے اپنا کنٹینٹ لکھنا ہے اور جو لاسٹ میں سلیش کے ساتھ آپ نے پی کا ٹیگ دینا ہے اس کو ہم کلوزنگ ٹیگ کہتے ہیں اور اس پورے کو ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مکمل ٹیگ کی ایگزامپل ہے جس میں آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے پیراگراف لکھا آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, اب لکھا آپ نے آئی ایم ان کلاس 9 تو یہ نیکسٹ سیکنڈ لائن میں چلا جائے گا. اور آئی ایم کمپیوٹر سیکشن یعنی کہ آپ کمپیوٹر سیکشن کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ آپ کو نیکسٹ پیراگراف میں دکھا دے گا آئی ہیو اے کمپیوٹر, تو یہ بھی آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ لائن میں دکھائے گا. اور یہ ہم آپ کے پاس 4 پیراگراف جو ہیں وہ لکھے ہوں گے. اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم نے کوئی ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے تو ویب پیج جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو نوٹ پیڈ اوپن کرنا پڑے گا, بلکہ میں آپ کو ایک مکمل پروسیجر بتاتا ہوں, آپ اس کے مطابق چلیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک فولڈر کریٹ کر لینا ہے یہاں پر ڈیسک ٹاپ پر یا جہاں پر بھی آپ بنانا چاہیں. اس کا نام آپ رکھ دیں ویب سائٹ یا ویب پیج, جو بھی آپ رکھنا چاہیں. سرچ میں آپ نے لکھنا ہے نوٹ پیڈ. نوٹ پیڈ لکھ کے آپ نے ٹائپ کیا, یہاں پر آپ لکھیں جی HTML اور اس کا کلوزنگ ٹیگ لکھ لیں HTML اور اس کے اندر ہم سمپل ایک جو ہے وہ پیراگراف کا ٹیگ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں This is my first program اور اس کو کلوز کر دیا. اس کو اب ہم نے سیو کرنا ہے, Ctrl+S کیا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اب ہم نے اس کا نام دے دینا ہے index.html اور اس کو سیو کروا دینا ہے وہاں پر جہاں ہم نے وہ فولڈر کریٹ کیا تھا. جیسے ہم نے یہ ویب سائٹ کا ہم نے کیا تھا کریٹ, اس کے اوپر جا کر ہم اس کو سیو کروا دیں گے. اس کو اب ہم کر دیں گے بند. دیکھیں ہم نے ایک جو پیج بنایا تھا وہ بنایا تھا نوٹ پیڈ کے اندر. تو اب یہاں پر جو ہے یہ ہمیں ایک ویب براؤزر کے اندر اوپن کرنے کی جو ہے وہ آپشن دے رہا ہے. ہم اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہ ہمیں یہاں سے پوچھ رہا ہے آپ کس میں اوپن کرنا چاہتے ہیں. ہم کروم میں کہہ دیتے ہیں, اوکے کرتے ہیں. لیں جی اس نے ہمیں کروم میں اس کو اوپن کر کے دکھا دی. یہاں پر کیا لکھا ہوا گیا دس از مائی فرسٹ پروگرام. اچھا یہ دیکھیں اب یہ چھوٹا سا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک لائن ہم نے ایڈ کی ہے. ہم اس میں زیادہ لائنز جو ہیں وہ ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم ایک سیمپل یہاں سے لے لیتے ہیں رینٹ اور یہاں سے ہم ٹیکسٹ کو کرتے ہیں جی کاپی اور ہم نوٹ پیڈ میں واپس جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کو رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کر کے ہم نے اس کے اوپر سمپل آ جانا ہے اوپن ود ان, کہاں پہ جس آپشن میں ہم نے اس کو کریٹ کیا تھا. ہم نے کس میں اس کو کریٹ کیا تھا, ہم نے اسے کریٹ کیا تھا نوٹ پیڈ کے اندر. تو ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں. تو دیکھیں جی نوٹ پیڈ اوپن ہو گیا. یہاں سے اس کو ہم نے سلیکٹ کیا, اس کو ہم نے کر دیا Ctrl+V. تو یہ ایک مکمل پیراگراف کی شکل میں آ گیا. اس کو اب ہم سیو کروا دیتے ہیں. سیو کروانے کے بعد دوبارہ ویب براؤزر میں جاتے ہیں, یہاں پر جا کے اس کو ریفریش کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک مکمل پیراگراف لکھا ہوا آ گیا. اسی طرح ہم اس کو مزید جو ہے وہ ویب پیج کو ڈیولپ کرتے جائیں گے وقتاً فوقتاً, اور پھر لیکچرز کے اندر ہم بتاتے جائیں گے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ اس ویب پیج کو مکمل ڈیزائن کرنا ہے, جس میں اس کا بیک گراؤنڈ لگانا. ٹھیک ہے, اس کے اندر سیکنڈ اگر آپ آ جائیں کریٹنگ فرسٹ ویب پیج اینڈ ڈسپلےئنگ اٹ, یہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑا سا کر کے بتا دیا. مزید اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے. اور یہ اس طرح ہمارا چیپٹر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا اور آپ کو ایک مکمل ویب پیج بنانا جو ہے وہ آ جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں جی کمپیوٹر کورسز کے حوالے سے. ہم نے کمپیوٹر کورسز جو ہیں ان کا آغاز کیا ہوا ہے. MS آفس اس وقت ابھی ہم سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں. 9th اینڈ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کچھ ہیں جنہیں ہم جو ہے وہ کورس کروا رہے ہیں آن لائن. اس کی رجسٹریشن فیس جو ہے وہ 1000 ہے. اس کے علاوہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. اس میں آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا جو کہ پرنٹڈ فارم میں ہوگا, اور دوسرا آپ کو سافٹ کاپی میں بھی آپ کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم گھر پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ خود کمپیوٹر جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم باہر جائیں کسی ادارے میں اور بہت زیادہ فیسز دیں اور ٹائم بھی ویسٹ کریں, آنے جانے کا بھی مسئلہ ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر پر بیٹھے اپنے تمام جو ہیں وہ کاموں کو کر سکتے ہیں.
اور ہم اچھا جو ہے وہ ایک کنٹینٹ آپ کو فراہم کر رہے ہیں جس کے اندر MS ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل، ان پیج، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں گی، آپ کو ساری سمجھائی جائیں گی، اور آپ کو نہ صرف آپشنس کے بارے میں بتایا جائے گا بلکہ آپ کو کام بھی بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے کام کو سر انجام کرنا ہے. کیونکہ آپشنس دیکھیں، اگر ورڈ ہم اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپشنس تو یہ بہت ساری ہیں، یہ کمانڈس تو بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا استعمال آپ کو میں بتا دوں گا، اس کو یہاں پر کلک کر کے یہ کریں گے. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک ڈاکومنٹ کریٹ کرنا ہے تو ڈاکومنٹ میں کس آپشن کو کہاں پر یوز کرنا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم مختلف اداروں سے کمپیوٹر سیکھتے ہیں، وہ آپ کو ایک ایک کر کے آپشن پڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور پڑھانے کے بعد وہ پریکٹس نہیں کرواتے. پریکٹس مین کہ وہ آپ کو کام نہیں کرواتے، آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ ڈاکومنٹ کو تیار کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس ٹولز تو سارے ہیں، جیسے اگر آپ گھر کی بات کریں تو آپ کے پاس مرچ مسالے تو سارے گھر میں موجود ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی ڈش تیار کرنا نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح ہم جو ہے وہ اس میں آپ کو مکمل جو ہے وہ چیزیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور کیسے ہم اس کمپیوٹر کورس کو جو ہے وہ مکمل اچھے اور بہتر انداز میں گھر پر رہتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے سر طاہر IT اکیڈمی EDBMS کے نام سے، آپ اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور وقتاً فوقتاً اس کو وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو لیکچرز اور جو کمپیوٹر کورسز کی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں اور آپ گھر بیٹھے ہی تمام چیزیں جو ہیں وہ گو تھرو کرتے رہیں.